بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں اور میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی عابدی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام قربانی کربلا کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ اربعین حسینی بھی قریب ہے اور ہم ان دنوں مقصد امام حسین، مقصد قیام امام حسین اور امام حسین علیہ السلام کس مقصد کے لیے اتنی عظیم قربانی دینے نکلے تھے، اس پر ہماری گفتگو ہوتی ہے اور آج بھی ایسا ہی موضوع ہے۔ اور صبح درخشاں میں تو ہم موضوعات کا انتخاب ہی ایسا کرتے ہیں جو ہمیں علم و آگہی بھی دیں اور اس علم و آگہی کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے ہم استعمال بھی کریں۔ آج ہمارا موضوع کربلا کے حوالے سے ایک بہت اہم موضوع ہے، اور شاید کربلا کا نام آتے ہی جو موضوع سب سے پہلے ذہن میں آنا چاہیے وہ یہی ہے کہ مفہوم عبادت کربلا کی روشنی میں۔ امام حسین علیہ السلام جو کربلا کی عظیم قربانی کے لیے نکلے تو انہوں نے جگہ جگہ عبادت خداوندی کا حقیقی مفہوم واضح کیا۔ ہمارے ساتھ اس عظیم موضوع پر گفتگو کے لیے جناب مولانا عمران حبیب ضیائی صاحب موجود ہیں۔ ہمارے ملک کے نامور عالم دین اور خطیب ہیں اور سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام پر آپ کی خاص نگاہ ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، جناب مولانا سید بشارت حسین موسوی صاحب قبلہ۔ آپ بھی ایک وقی برجستہ عالم دین ہیں اور آپ کی بھی معرف دینی پر اور سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام پر گہری نگاہ ہے۔ دونوں مہمانان گرامی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ جناب مولانا عمران حبیب ضیائی صاحب، میں نے جو عرض کیا کہ کربلا کی قربانی کے ساتھ جو موضوع فوراً ذہن میں آتے ہیں ان میں یہ عبادت، امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور یہ کہا کہ ہمیں ایک رات چاہیے، اس میں بھی کہا عبادت۔ پھر خود قربانی امام حسین علیہ السلام سجدے کی حالت میں ہوئی۔ تو اگر کربلا کو ہم صحیح سمجھیں تو تب ہی ہمیں عبادت خداوندی کا صحیح مفہوم سمجھ آئے گا کہ عبادت کہتے کسے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابدی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں ایک خوبصورت عنوان کے ساتھ آپ نے مدعو کیا اور گفتگو کرنے کا موقع جو ہے وہ نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ یقیناً جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو عبادت کا ایک خوبصورت نقشہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور اگر ہم مفہوم عبادت سب سے پہلے سمجھیں تو قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فطری طور پہ ایک طاقت سے نوازا، اور وہ طاقت کیا ہے کہ یہ اپنی طاقت کے ساتھ عبادت خداوندی بجا لا سکتے ہیں۔ اگر لفظ عبادت کو ہی سب سے پہلے سمجھا جائے تو لفظ عبادت یہ عبد سے بنا ہے، اور عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، بندگی کرنا، اس کی بارگاہ میں جھکنا اور عبادت بجا لانا۔ اور صرف عبادت جو ہے وہ صرف اس چیز کا نام نہیں کہ صرف انسان نماز ادا کر لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ ادا کر لے، بلکہ اس کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ جھک جانا اور اپنے آپ کو جھکا لینا، بندگی اسی چیز کا نام ہے۔ اور عبادت اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ انسان اس کے سامنے جھک جائے، اور پھر جتنی بھی اس کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں، ہر اس اچھے کام کو جس کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کا پہلو پایا جائے، اسے بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر کربلا کو سامنے رکھیں اور مفہوم عبادت کو سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر حوالے کے ساتھ کربلا کے اندر عبادت کا پہلو نظر آتا ہے۔ اگر امام علی مقام کا مدینہ پاک سے روانہ ہونے کا اس وقت کو دیکھا جائے اور پھر یہاں پر
مکہ معظمہ میں جب آپ نے مختصر قیام فرمایا، تو اگر عبادت صرف اور صرف نماز، روزے اور حج کا نام ہوتا تو امام علی مقام وہاں پہ حج کی عبادت بجا لاتے نا۔ بہت خوب، لیکن آپ نے حج سے بھی زیادہ کسی اور چیز کو اہمیت دی، بہت اہم، بہت اور اہم بات۔ اسی چیز کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو امام علی مقام جب کربلا کی طرف سفر کرتے ہیں تو ہر موڑ پہ مفہوم عبادت کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، یہاں تک کہ کربلا جب برپا ہوتی ہے، واقع کربلا رونما ہوتا ہے اور یہ جنگ عظیم، یہ مارکہ عظیم سامنے آتا ہے، تو آپ کا آخر وقت تک آپ کا یہ عبادت میں رہنا، ایک ہے عبادت بجا لانا یا عبادت کے لیے وقت نکالنا یا عبادت کو وقت دینا، یہاں تو ہیں ہی عبادت میں۔ واہ واہ، یعنی مدینہ پاک سے چلے تھے تو عبادت میں تھے، راستے میں تھے تو عبادت میں تھے، واہ واہ، کربلا پہنچے تو عبادت میں کیا تھے، بات ہے۔ اور پھر جب آپ نے قربانیوں کا سلسلہ شروع کیا، قربانیاں پیش کر دیں، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، تو آپ عبادت میں تھے۔ مسلسل عبادت میں، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ جناب مولانا سید بشارت حسین موسوی صاحب قبلہ، بڑا خوبصورت انٹروڈکشن پروگرام کا مولانا عمران حبیب ضیائی صاحب نے کروایا کہ مفہوم عبادت، اور عبادت تو پورا کربلا کا پیغام ہے، مدینہ سے قربانی امام حسین علیہ السلام۔ یعنی مجھے جو آپ کی گفتگو سے عکس ہوا کہ ایک مکمل اطاعت کا نام عبادت ہے، کہ ہم پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دیں اور غیر اللہ کی کبھی اطاعت نہ کریں، یہی عبادت ہے۔ اور اگر یہی عبادت کا مفہوم ہے تو کربلا سے بہتر یہ چیز ہمیں کہاں نظر آئی؟ بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے اس توسط سے، اس چینل کے توسط سے ناظرین کی خدمت میں اپنا ہدیہ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا واقعاً بڑا خوبصورت موضوع ہے، عبادت، کربلا میں مفہوم عبادت۔ عام طور پہ جب کربلا کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے تو کربلا کا نام سنتے ہی، عاشورہ کا نام سنتے ہی ایک مفہوم، ایک تصور جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ آتا ہے جنگ، جدال، ظلم ستیزی اور مظلوم کی حمایت، ظالم کی مخالفت، اپنے حق کا دفاع، اور صرف جنگ کی ایک کیفیت ہمارے ذہنوں میں آتی ہے۔ اور جو اس کا نتیجہ ہی ہے کربلا کی جو بہت ساری خوبصورتیاں، جو زیبائی ہیں، بالکل وہ سارے مغفول ہو جاتے ہیں، اس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، انہیں ہم سامنے نہیں لا پاتے ہیں۔ قبلہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اس پورے خوبصورت بات کا میں ایک جملے میں خلاصہ کروں گا کہ خود کربلا محراب عبادت تھی۔ واہ واہ واہ، یہ کربلا محراب عبادت تھی کہ جہاں پر ہر عمل ہی عبادت تھا۔ واہ، آپ دیکھیے کربلا کی جو جامعیت ہے، اب تک کربلا کا باقی رہنا 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اب تک عاشورہ کا اسی تازگی کے ساتھ برقرار رہنا، یہ ایک حادثاتی امر نہیں ہے۔ آپ نے محراب کا ذکر کیا تو اس سے یہی بات اخذ ہوتی ہے کہ کربلا کا ہر عمل اعمال کا امام تھا، ہر عمل ایسا ہی ہے۔ تو کربلا کی جو جامعیت ہے، کربلا کا اب تک باقی رہنا، اب تک زندہ رہنا، دیکھیے یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر غم حسین اگر اب تک باقی ہے تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے۔ اگر ہمارا کمال ہوتا تو ہم اپنے عزیزوں کے غم کو زندہ رکھتے، اپنے آبا، اپنے اجداد، ایسی ہستیاں کہ جن کے بغیر جینے کا تصور تک ہم نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم ان کے غم کو بھلا بیٹھے ہیں۔ یہ غم حسین ہے جو 1400 سال کے بعد بھی اسی تازگی کے ساتھ اب تک برقرار ہے، اب تک باقی ہے، اب تک زندہ ہے۔ یہ کربلا اب تک زندہ ہے تو اس کی وجہ ہے، وہ وجہ مہم تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جو وجہ میرے لیے حائز اہمیت ہے وہ ہے کربلا کی جامعیت۔ بے شک، جو جامعیت، جو کلیت کربلا میں پائی جاتی ہے وہ دنیا کے کسی بھی جنگ میں نہیں پائی جاتی۔ وإلا آپ دیکھیں اسلام میں صرف کربلا کی جنگ نہیں چھڑی ہے، کربلا کے علاوہ بھی بہت سی جنگیں اسلام میں چھڑی ہیں، جنگ بدر، آپ جنگ تبوک،
بہت سی جنگیں ایسی ہوں گی جن کا ہمیں تاریخ تک کا بھی ابھی علم نہیں ہے. یہ اور ہمارے دوسرا ان میں کچھ پہلو یا ایک پہلو کی یا طرف چند اشارہ، پہلو چند تھے، پہلو کی لیکن طرف. اتنی لیکن جو جامعیت جامعیت جو آپ کو کربلا میں پائی جاتی ہے وہ آپ کو کہیں. میں ایک یہاں پر تعبیر استعمال کیا کرتا ہوں، کربلا ایک مختصر سے ڈیوریشن میں، مختصر سے وقت میں پیش آنے والا ایک ایگزیبیشن، ایک نمائش گاہ ہے. ایک نمائش گاہ ہے، تجلی گاہ ہے، مختصر سے وقت میں چند گھنٹوں پر مشتمل، جہاں پر ہر طرح کی خوبیاں بھی موجود ہیں، ہر طرح کی رذالت اور پستیاں بھی موجود ہیں. آپ کو ہر طرح کی خوبیاں لشکر حسین میں ملیں گی، ہر طرح کے رذائل لشکر یزید میں ملیں گے. وہاں پر آپ عبادت کا پہلو دیکھ لیجئے، وفا کا پہلو دیکھ لیجئے، ایثار کا پہلو دیکھ لیجئے، قربانی کا پہلو دیکھ لیجئے، دین الہی کو بچانے کا جذبہ دیکھ لیجئے، خدا سے راز و نیاز کا طریقہ دیکھ لیجئے. ہر پہلو اس کربلا میں موجود ہیں، اور وہ بھی کسی خاص صنف کے لیے نہیں، ہر صنف کے لیے. بچوں کے لیے اس کربلا میں درس موجود ہے، خواتین کے لیے اس کربلا میں درس موجود ہے، والدین کے لیے درس موجود ہے، بیٹوں کے لیے درس موجود ہے، بھائیوں کے لیے درس موجود ہے، بزرگوں کے لیے درس موجود ہے. ہر صنف کے لیے ہر طرح کا پیغام اس پیغام کربلا میں موجود ہے. بے شک بے شک. جناب مولانا عمران حبیب ضیائی صاحب، وہ خاص وقت جو تاریخ میں مرقوم ہے اور ہمارے اس موضوع سے قریب ترین ہے کہ جب 9 کی شام کو، 9 محرم کی شام کو لشکر یزید نے، لشکر ابن زیاد نے، لشکر عمر سعد نے حملہ کیا، تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجا کہ انہیں کہو کہ ہمیں ایک رات اور چاہیے، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں تلاوت قرآن سے، نماز سے اور عبادت سے، دعا و استغفار سے بہت محبت ہے، ہم جی بھر کے عبادت خداوندی کر لیں. تاریخ کی تقریباً تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ شب عاشور خیام حسینی سے عبادت کی آواز اس طرح بلند ہو رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ. جی، تو اس پورے مفہوم اور اس پوری رات کی کیفیت آپ بیان. جی، بڑی خوبصورت آپ نے جو ہے وہ اس حوالے سے اشارات فرمائے ہیں. جب یہ خوبصورت شب آئی تو امام علی مقام آپ کا جو انداز تھا عبادت کا، اور خوبصورت جو ایک چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ امام علی مقام آپ کے چہرہ انور پر کوئی پریشانی کے تاثرات نہیں تھے، بلکہ ایک جس طرح ایک بہادر سپاہی اور بہادر لشکر کا جو سپہ سالار ہوتا ہے اس کے چہرے پہ جو رونق ہوتی ہے، اس طرح امام علی مقام کے چہرے انور پہ رونق تھی. سب سے پہلے امام علی مقام آپ نے جب یہ شب آپ نے فرمایا کہ یہ شب ہمیں مل جائے تاکہ ہم عبادت خداوندی میں اپنا وقت گزار سکیں، تو سب سے پہلے امام علی مقام نے جو اپنے لشکر کو ایک حکم نامہ جاری فرمایا، اس پہ سب سے پہلے یہ تھا کہ اپنی جبینوں کو رب کی بارگاہ میں جھکاؤ اور اس کی رضا حاصل کرو، اس لیے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد مانگو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. امام علی مقام کیونکہ یہاں پہ صبر کا دامن بھی آپ نے تھاما ہوا ہے اور نماز کا بھی. دوسرے نمبر پہ امام علی مقام نے تلاوت قرآن مجید کے لیے فرمایا کہ آپ تلاوت قرآن مجید کریں، کیونکہ عبادت میں نماز بھی آتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی آتی ہے. اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ کیوں آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی اہمیت بیان فرمائی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا، فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری اہل بیت. فرمایا یہ کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، لن یفترقا، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حتیٰ یرضا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ میرے حوض پر اکٹھے تشریف لائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں مفہوم عبادت سمجھنا ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن کا اور اہل بیت کا رشتہ کتنا مضبوط ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت جملوں میں فرمایا. سبحان اللہ. اگر قرآن اور اہل بیت کا رشتہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو کربلا بھی سمجھ میں آ جائے گی،
اور دوسرا پھر امام علی مقام، جب آپ کے بارے یہ سارا پتہ چلتا ہے کہ بھئی سارے موجود ہیں، تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ کے تمام اصحاب بھی شامل تھے، تمام رفقا بھی شامل اچھا، تھے۔ یہ جو خطبہ شب عاشور والے خطبے کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو تاریخ کا ایک روشن ترین باب ہے، بے شک، اور یہ بھی عجیب مرحلہ ہے کہ چراغ گل ہو رہا ہے لیکن باب روشن ترین ہے۔ اس روشن ترین باب پر وقفے کے بعد ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پروگرام صبح درخشاں صبح دم پیش کیا جاتا ہے، موضوعات ایسے جو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو سنواریں، ہمیں آگہی دیں، ہمیں علم دیں، اور اس آگہی اور علم کو مفید بنانے کے لیے ہمیں اشارے ملیں، مشورے ملیں، سلیقے ملیں، قرینے ملیں۔ آج موضوع ہے مفہوم عبادت کربلا کی روشنی میں۔ کیا خوبصورت موضوع ہے۔ اگر عبادت کا صحیح مفہوم جاننا ہے، دیکھنا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو کربلا سے بہتر درسگاہ، کربلا سے بہتر تجلی گاہ کہاں ملے گی۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا عمران حبیب ضیائی صاحب موجود ہیں، جناب مولانا سید بشارت حسین موسوی صاحب۔ جناب مولانا عمران حبیب ضیائی صاحب، وقفے سے قبل آپ ایک بڑے عظیم خطبے کی بات کر رہے تھے جو شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے دیا۔ مجھے وہ جب خطبہ آتا ہے تو افتخار عارف کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے۔ کیا آفاقی شعر انہوں نے کہا کہ وہ جو عاشورے کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، وہ جو عاشورے کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے۔ تو اس خطبے کے آپ ذکر کر رہے ہیں۔ جی، یقیناً اگر اس خطبہ کو آغاز سے لے کے اختتام تک اگر بیان کیا جائے، یہ چند منٹوں کا، یا اگر یوں کہیں کہ تھوڑی سی دیر کا یہ خطبہ، اس پہ کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور کئی گھنٹوں تک خطبات دیے جا سکتے ہیں۔ میں صرف اشارے دو تین اس میں رکھوں گا۔ پہلا اشارہ تو یہ ہے کہ چراغ جو گل کروایا گیا، اس کی وجہ کیا تھی۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مجلس سجی ہوئی ہو، کوئی بیان کرنے والا بیان کر رہا ہو، اور اس کی جو ہے وہ طوالت کا ذکر کر دیا جائے کہ بھئی ہم نے خطبہ طویل کرنا ہے، یہ طول پکڑ جائے گا، تو مجلس میں سے کسی کو اگر کوئی اٹھتا ہوا دیکھے اور باہر مجلس سے نکلتے ہوئے کوئی کسی کو دیکھے، تو ہر بندہ اس کی نظر اس پہ ہوگی، اور اس طرح انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے، انسان کی جو ہے وہ تذلیل ہوتی ہے۔ اور امام علی مقام کا، اور پھر امام کے سامنے سے اٹھ کے جانا تو پھر اور آپ کے سامنے جب یہ چراغ گل، آپ نے حکم دیا کہ گل کر دو، تاکہ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے جانا ہے تشریف لے جاؤ۔ ایک تو ہے نا کہ نہ کہا جائے، آپ نے خود حکم فرمایا کہ جس نے جانا ہے چلے جائیں، اور آپ نے یہ چراغ جلائے رکھنا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ اگر کوئی اٹھ کے جانا بھی چاہتا ہے نا، تو تاکہ قیامت تک کوئی پھر یہ لکھنے والا نہ لکھے کہ کوئی اٹھ کے گیا تھا تو سب نے اسے حقارت کی نظر سے دیکھا تھا۔ یہاں سے ایک پہلو یہ نکلتا ہے کہ امام انسانیت کو عزت دینے کے لیے آئے تھے، نہ کہ کسی کو جو ہے وہ تذلیل کی نگاہ سے کوئی دیکھے۔ اب امام علی مقام جب چراغ جلوایا گیا دوبارہ، تو دیکھا سب موجود ہیں، حبیب ابن مظاہر، آپ عرض کرنے لگے، صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، آپ نے فرمایا کہ گئے کیوں نہیں؟ میں نے شکایت تھوڑی کرنی ہے کل قیامت والے دن، میں نے پہلے ہی کہا کہ میں کسی کی بھی شکایت نہیں کروں گا اپنے نانا جان کی بارگاہ میں۔ حبیب ابن مظاہر کے وہ تاریخی جملے جو ہر مکتبہ فکر کی کتاب میں موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم امام علی مقام آپ کے ساتھ بے وفائی کرنے تھوڑی نکلے تھے، ہم تو آل محمد کے ساتھ وفا کرنے نکلے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس رات اور اس خطبے میں جو کچھ ہوا، مزید آپ سے اگر کوئی بات رہے گی تو ضرور سنیں گے۔ جناب مولانا سید بشارت حسین موسوی صاحب، جناب مولانا عمران حبیب ضیائی صاحب نے ایک بہت، میں کہوں گا، آفاقی جملہ کہا تھا
کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ یقیناً عبادات ہیں، لیکن ان کی روح کیا ہے یہ سمجھنی ہے۔ اب وہ روح ہی کو سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حج کو چھوڑ کر اور کربلا و کوفہ کی جانب جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو روح عبادت ہے وہ اطاعت ہے، مکمل اطاعت ہے، لیکن کس کی اطاعت، کیسے اطاعت، کس سلیقے سے اطاعت، وہ امام حسین کے اقدام سے ہمیں پتہ چلے گی۔ جہاں دیکھیے یہ عبادت، خود عبادت جو ہے اس کا معنی ہر وہ عمل جس میں دو کوالٹیز پائی جائیں وہ عبادت کہلاتی ہے۔ ہر وہ عمل جس میں دو کوالٹیز، اب یہ نہیں کہا گیا کہ عبادت صرف حج کا نام ہے، عبادت صرف نماز کا نام ہے، عبادت صرف تلاوت قرآن کا نام ہے، عبادت صرف روزے کا نام ہے۔ ہر وہ عمل جس میں دو کوالٹیز، جس میں دو خصوصیات پائی جائیں وہ عبادت کہلانے کے قابل ہیں۔ پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ عمل قربتاً الی اللہ ہو، خالصتاً خدا کے لیے ہو، اور دوسری کوالٹی یہ ہے کہ وہ عمل خود پروردگار کے نزدیک پسندیدہ عمل ہو۔ واہ 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 واہ۔ اگر ہر وہ کام جو خدا کے لیے، خدا کے نزدیک پسندیدہ عمل ہو اور خدا کے لیے انجام دیا جائے وہ عبادت ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ میں موجود ہے، میرے خیال میں فرزدق کے جد امجد تھے، رسول کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری زندگی گزر گئی، اب میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اسلام لے کر آئیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ میں زمانے جاہلیت میں ایک بڑا خوبصورت کام کیا کرتا تھا، بہت اچھا کام کیا کرتا تھا، کیا وہ بھی کاؤنٹ ہو سکتا ہے؟ کہ کون سا کام کرتے تھے؟ کہتا تھا زمانے جاہلیت میں جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا مجھے اچھا عمل نہیں لگتا تھا، میرے دل میں رحم آ جاتا تھا، میں ان کے والدین کے پاس جاتا تھا، ان کے ساتھ معاملات طے کرتا تھا، انہیں کچھ قیمت ادا کرتا تھا، کہتا تھا زندہ درگور کرنے سے بہتر ہے آپ یہ بچیاں ہمارے حوالے کر دیں۔ میرے پاس میرے حوالے کیا کرتے تھے، میں ان کی تربیت کرتا تھا، بڑی ہو جاتی تھی ان کی شادیاں کروا دیتا ہوں، ان کو جو ہے اپنے جب بڑی ہو جاتی تھی چھوڑ دیتا تھا۔ کہتا ہے کہ 300 بچیوں کو انہوں نے نجات دی، 300 بچیوں کو، معمولی نہیں ہے، 300 بچیوں کی کفالت کرنا، انہیں پال پوس کے بڑا کرنا اور انہیں کامیاب بنانا۔ رسول کی خدمت، کیا یہ بھی میرے لیے عمل صالح بن سکتا ہے، عبادت بن سکتی ہے؟ کہا کہ عمل بہت پسندیدہ تھا، لیکن چونکہ قربتاً الی اللہ نہیں تھا، وہ زمانے کفر میں تھا، لیکن خدا کسی کے زحمت کو ضائع نہیں کرتا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اسی تمہارے نیک عمل کی وجہ سے خدا نے تمہیں یہ توفیق دی، آج تم مسلمان ہو۔ واہ 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 واہ۔ یعنی قصد قربت، کام اچھا تھا، قصد قربت نہیں تھا۔ بعض ایسے کام ہیں لہٰذا جس میں بھی، لیکن اس کا بہرحال ایک اچھا اثر ہوا، اچھا اثر ہوا کہ اس کو کامیابی ملی۔ اب کربلا میں دیکھیے ہر عمل عبادت تھا، اور عبادتوں میں بھی اہل بیت علیہ السلام نے، امام حسین نے جب حضرت ابوالفضل عباس کو بھیجا، کہا کہ 2 کاموں کے لیے جا کر آج کی رات کو مہلت، انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، بالکل احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، نماز سے مجھے عشق ہے، تلاوت قرآن سے مجھے عشق ہے۔ یہ تو وہ حسین ہیں جن کی راتوں میں ہزار رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے، جن کی پوری زندگی عبادت میں گزری، بلکہ ان کی زندگی ہی عبادت تھی، لیکن اس کے باوجود یہ حسین آ کر ہمیں سمجھا رہے ہیں عبادت کی اہمیت، کہ میں وہ حسین جس کی زندگی عبادت میں گزری ہے وہ بھی آج کی رات اگر مہلت مانگ رہا ہے عبادت خداوندی کے لیے۔ اب وہ عبادت دیکھیں کس طرح کی عبادت، ایک ہوتی ہے عام حالت میں عبادت، ایک ہوتی ہے اس حالت میں عبادت، عام حالت میں عبادت، اس حالت میں عبادت۔ اس حالت میں بھی آ کر سیداوی امام کے صحابی آ کر کہتا ہے آقا نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ امام اسے نہیں ٹوکتے ہیں کہ بھائی یہ جنگ کا وقت ہے، یہاں پر کیا ہے جناب ہماری جانیں جا رہی ہیں، نہیں بلکہ دعا فرما رہے ہیں اس کے لیے، جعلک اللہ من المصلین، پروردگار تمہیں نماز گزاروں کے ساتھ محشور فرمائے، اور فوراً اس کے قول پر عمل بھی کرتے ہیں، تھوڑا انتظار کرتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، بڑی 3 خصوصیات ہیں امام کی اس نماز میں 3 کوالٹیز ہیں جو امام نے جو روزے عاشور جو نماز ظہر کی باقاعدہ امامت ہوئی، اور کچھ آپ کے صحابی آگے کھڑے کھڑے ہو گئے اور تیر کو خود لیتے تھے۔ دیکھیں اب یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے،
ہم یہاں پر صحابی اصحاب حسین ایسے تھے جنہوں نے، اب دیکھیں اب اگر انسان کی طرف کوئی تیر آ جائے، کوئی حملہ کر دے، تو اپنے ہاتھ کو خود بخود آگے لے جا کر اس حملے سے خود کو بچانا انسان کی فطرت ہے، فطرتاً ہے۔ ابھی اگر ہمارے آگے سے کوئی پتھر آ جائے، غیر اختیاری طور پر ہمارے ہاتھ آگے بڑھیں اور ہم خود کو بچانے کی خود بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصحاب الحسین اس حد تک عشق حسین میں مبتلا تھے کہ وہ اپنی فطرت پر بھی حاوی تھے، فطرت پر بھی غالب تھے۔ جب تیر آتا تھا ہاتھ آگے نہیں، سینہ آگے لے کر جاتے تھے۔ اس حالت میں نماز قائم کی، وہ نماز جس میں 3 کوالٹیز موجود تھیں۔ پہلی کوالٹی اول وقت، اول وقت، جب اس طرح کا معرکہ ہوتا ہے ہمارے کربلا کے روز سے سخت روز تو کچھ اور نہیں ہوگا، لیکن ظہر کی نماز، ظہر کی نماز اول وقت، یہ اس کی پہلی کوالٹی ہے۔ جب ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہم نے اپنا گھر چینج کرنا ہو، ہم کہتے ہیں نہیں ابھی تو کام میں مصروف ہیں، شام تک نماز پڑھ لیں گے، ابھی نماز کا وقت ہے، لیکن اس معرکے میں بھی امام نے فرمایا اول وقت۔ دوسری خصوصیات، کہاں کربلا اور دوسری کوالٹی، یہی نماز اس حالت میں فرادہ طور پہ ہر کوئی ادا کر سکتا تھا۔ کہتے تھے سب جاؤ اپنے اپنے خیموں میں چھپ کر فرادہ طور پر جلدی جلدی نماز ادا کرو اور آگے لڑنے کے لیے چلے جاؤ، لیکن میرے حسین نے روح عبادت، اسی کو کہتے ہیں اصل عبادت، کو سمجھانے کے لیے فرمایا یہی وہ امر ہے جس کے لیے سب کچھ ہم کر رہے ہیں، جماعت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، اول وقت جماعت کے ساتھ۔ تیسری کوالٹی ہے، جب ایسا کوئی موقع ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارے اگر جنگ ہو جائے، کئی لڑائی ہو جائے، ہم کوشش کرتے ہیں کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں سے ہم محفوظ رہیں اور عبادت انجام دے کر فوراً سے جنگ لڑنے کے لیے آ جائیں، لیکن نہیں، برسر میدان، کھلے آسمان کے نیچے، تاکہ تاریخ میں یہ رقم ہو جائے۔ اول وقت، جماعت کے ساتھ اور علناً، یہ 3 خصوصیات میں یہ امام نے فرما دیا کہ روح کربلا روح عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا عمران حبیب تیائی صاحب، بہت واقعاً ایسی گفتگو ہو رہی ہے اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ گفتگو بھی عبادت ہے۔ ادھر اسٹوڈیو میں ہم عبادت کر رہے ہیں اور آپ کے ذریعے ناظرین تک یہ روح عبادت منتقل ہو رہی ہے۔ آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی، اس کے پس منظر کے طور پر میں سوال کرتے ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام نے تاریخ میں یہ مرقوم ہے کہ 25 حج پاپ ادا کیے، یعنی اور کہتے تھے کہ سواری ساتھ چل رہی ہے اور پیدل چل رہے ہیں کہ میں کس کے حضور حاضر ہو رہا ہوں۔ تو آپ کو جو عبادت سے محبت تھی وہ تو ہمیں اس حج کی عبادت سے، لیکن عین 8 ذی الحجہ کو آپ حج کو چھوڑ کر اور کربلا کی طرف جا رہے ہیں، تو اب ہم آپ سے پوچھنے چاہ رہے ہیں کہ یہ روح عبادت کو بتانا تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ اگر عبادت ہو رہی ہے اور اس میں روح موجود نہ ہو تو پھر کربلا کی طرف دیکھیں کہ عبادت میں روح کیسے آئے گی۔ جی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کی سہولت کے لیے زمین سے پیدا کی ہے۔ اگر انسان کا جسم ہے، اسے جسمانی جو غذائیں ہیں، جس سے جسم جو ہے وہ تر و تازہ ہوتا ہے، جسم طاقتور ہوتا ہے، یہ زمین سے نکلی ہوئی چیزیں انسان کی خوراک ہیں اور یہی طاقت کا سبب ہیں۔ تو اگر کوئی انسان 3 دن تک کھانا نہ کھائے تو اس کا جسم کمزور پڑ جاتا ہے، بے شک، کیوں کہ اسے غذا ہم نہیں دے رہے۔ بالکل۔ تو اگر 3 دن تک کوئی انسان اسے غذا نہ دے اور یہ جسم جو ہے وہ ماند پڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو کیا ہم نے کبھی روح کی غذا کو بھی سمجھا ہے کہ روح کی بھی تو کوئی غذا ہے نا؟ تو امام علی مقام سے بہتر روح کی غذا کون سمجھ سکتا ہے؟ اسی لیے تو امام علی مقام کا فرمان موجود ہے نا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا 3 طرح کے گروہ ہیں، ہر کسی کی عبادت ان تینوں گروہوں کی الگ الگ ہے۔ پوچھا گیا امام وہ کس طرح؟ فرمایا کہ اگر کوئی جنت کی لالچ سے عبادت کرتا ہے تو یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ اگر کوئی رب کی خوف کی وجہ سے، خدا کے خوف کی وجہ سے کوئی عبادت کرتا ہے، یہ تو غلاموں کی عبادت ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ
بے خوف ہو کر اور بغیر کسی لالچ کی عبادت کرتا ہے، فرمایا یہی تو آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ کیا بات ہے۔ امام علی مقام آپ اور یہ مولا علی کا بھی قول ہے اور نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے۔ جی جی، واہ واہ واہ، اور اس کی اگر صحیح روح دیکھنی ہے تو کربلا موجود۔ واہ بالکل، امام علی مقام جو ہے وہ عبادت کی روح اور اس کا مغز جو ہے عبادت کا وہ سمجھتے تھے۔ امام علی مقام اگر آپ حج کے بعد تشریف لے جاتے تو تب بھی آپ جا سکتے تھے، لیکن نہیں گئے۔ فرمایا کہ پہلے جانا ہے، عبادت کے بعد نہیں جانا، یعنی حج والی عبادت سے پہلے جانا ہے۔ صحابہ کرام نے جب روکا اور کہا کہ آپ حج کا موقع ہے، حج ادا فرما لیں، فرمایا نہیں، کیونکہ آپ نے 25 سال تک جس طرح آپ نے فرمایا، آپ نے پیدل حج فرمایا امام علی مقام نے، اور 37 سال تک مسجد نبوی میں بیٹھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک پڑھائی۔ واہ، پیش۔ اور امام علی مقام اچھا، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے۔ جی ٹھیک، وہ جو روح حج، آپ حج کو چھوڑ کر روح حج بتا رہے تھے تاکہ آئندہ آنے والے تمام حج محفوظ ہو جائیں، ورنہ آئندہ آنے والے حج محفوظ نہیں تھے۔ اس کی روح اور اس کی جو ریزننگ ہے وہ انشاءاللہ آپ سے وقفے کے بعد پوچھیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں مفہوم عبادت کربلا کی روشنی میں، اور عبادت کا مفہوم کربلا سے بہتر ہمیں کہاں ملے گا۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا عمران حبیب زئی صاحب موجود ہیں، جناب مولانا سید بشارت حسین موسوی صاحب موجود ہیں۔ ہم وقفے سے قبل یہ بات کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے حج ایسی عبادت پا پیادہ 25 حج کیے، تو اس میں اپنی سیرت میں آپ نے یہ بتا دیا کہ حج کتنا اہم ہے۔ ایک دفعہ تو فرض ہے ہی ہے، لیکن جتنی دفعہ ہو سکے اس کی اہمیت سے اور حج کے جو مراسم ہیں ان کی اہمیت سے تو انکار ممکن ہی نہیں۔ لیکن اگر معاشرہ اس سمت چلا جائے کہ نمازیں ہو رہی ہوں لیکن ان کی روح نہ ہو، وہ کہتے ہیں نا روح بلالی نہ رہی، اقبال نے بھی کہا، زکوٰۃ دی جا رہی ہو لیکن مصرف صحیح نہ ہو رہا ہو، خدا کے حضور سجدہ ریز بظاہر ہو رہے ہوں لیکن خدا کی اصل اطاعت نہ کی جا رہی ہو، تو روح عبادت کو زندہ کرنا ہے۔ اور میرا خیال ہے پوری دنیا سے حاجی آ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا کہ وارث حج، کیونکہ امام حسین سے بڑا وارث حج کون ہوگا، وارث حج چھوڑ کر جا رہا ہے، تو اب ڈھونڈو کہ کہاں پہ کمی ہے ایسا، تو وہ کمی کربلا ہی سے ہمیں ملے گی، بتائیے۔ جی بے شک امام علی مقام نے جب حج کی اس عبادت کو ترک فرما کر مؤخر کر کے آپ تشریف لے جاتے ہیں، تو بعض صحابہ کرام کے جب یہ سوالات ہوئے تو آپ نے یہ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نانا جان کے جو دین ہے اس دین کو میں لٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اس دین کی میں پامالی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ نمازیں تو ہو رہی ہیں پر اس کی روح کو سمجھنے والا کوئی نہیں، سمجھانے والا کوئی نہیں۔ ہر عبادت تو بظاہراً نظر آ رہی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ظلم کو عام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، تو میں اس ناپاک سازش کو ہونے نہیں دوں گا۔ امام علی مقام نے گویا کہ قرآن پاک کے اندر سورۃ المؤمن ہے، سورۃ المؤمن میں وہ ایک شخص کا واقعہ، ایک مومن کا واقعہ جس کے نام پہ یہ سورہ مؤمن ہے، وہ جس میں فرعون کے درباریوں میں اس شخص نے، مومن نے کھڑے ہو کے کہا تھا، قرآن نے اس کا ذکر کیا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، وہ مومن مرد کھڑا ہو کے جس نے اپنے ایمان کو بظاہراً چھپایا ہوا تھا، اس نے کہا کہ کیا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس نے جب بہادری کا یہ ثبوت پیش کیا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسے اسی وجہ سے بہت بڑا مقام دیا کہ اس نے ایک نبی اللہ کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں کھڑا ہو، قرآن اسے جو ہے وہ اپنی سطور میں جو ہے وہ جگہ دے دے اور اس مومن کا ذکر کیا جائے، تو بتائیے جو خود حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں، جو خود نبوت کی آغوش میں پلنے والے ہیں، بتائیے اگر جب دین پامال ہو رہا ہو، دین کے تمام تر پہلوؤں کو سمجھا نہ جا رہا ہو، روح کو نہ سمجھا جا رہا ہو کہ عبادت کی اصل روح کیا ہے،
تو اس کے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر سیسا پھیلائی ہوئی دیوار جس طرح ہوتی ہے، وہ امام علی مقام کا ہی خاصہ تھا کہ آپ نے ایک ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر بتایا کہ ہم ایسا ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پائیں گے، ہم اپنے نانا جان کے دین پہ پہرا دینے نکلے ہیں، اگر حج کو بھی مؤخر کیا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ ہم نے حضور کے دین کو بچانا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام نے پھر یہ ثابت کر دیا میدان کربلا میں کہ اصل جو عبادت کا مفہوم ہے وہ حسین سے بڑھ کر کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک۔ جناب مولانا سید بشار حسین موسوی صاحب، جب رسول اللہ نے دین کا آغاز کیا، تبلیغ کا آغاز کیا، تو یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو، صرف ایک اللہ کی عبادت۔ وہ بڑا ایک مشہور جملہ کچھ کتابوں میں بھی لکھا ہے، خطبہ بھی کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ یہ اعلان کرتے کہ اللہ کی عبادت کرو تو 360 بت تو ویسے ہی کعبے میں پڑے تھے، ان کی عبادت ہو رہی تھی، تو وہ ایک اور کا مان لیتے، لیکن وہاں پہ یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے علاوہ سرنڈر کسی کے سامنے نہیں، خواہ وہ بت ہوں پتھر کے، خواہ وہ بت ہوں انا کے، خواہ وہ بت ہوں خود غرضی کے، خواہ وہ بت ہوں قبائلی تعصب کے، خواہ وہ بت ہوں اپنے نفس کی خواہشات کے، کسی کے آگے سرنڈر نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ اس وقت کے معاشرے میں عبادت کی یہ روح دوڑ گئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، مدینے کا معاشرہ ہے اور وہ سوائے اللہ کے اور کسی کے آگے سرنڈر نہیں ہے، اطاعت رسول اللہ کی ہو رہی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ مفہوم عبادت کھوتا گیا۔ اب پھر خلافت ملوکیت میں بدلی، پھر ملوکیت سخت ترین بادشاہت میں بدلی، سخت ترین بادشاہت پھر دین کے بنیادی احکام کے توہین میں بدلی۔ اب یہاں کربلا سامنے آتی ہے اور ایک دم بازی الٹ دیتی ہے، اور پھر وہی روح عبادت اور اس کا مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے۔ جی ہاں، دیکھیں، میں پہلے قبلہ صاحب کی ایک بات کی طرف اشارہ کروں، جو روح عبادت جو امام عالی مقام کعبہ چھوڑ کر تشریف لائے، حج چھوڑ کر، اور انہوں نے آ کر حقیقت میں دیکھے جائے تو انبیاء نے جو قرآن میں دعا کی ہیں اپنے رب کی بارگاہ سے، فرمائے پروردگار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ نماز پڑھنے والے، ایک نماز پڑھنے والے، ہم نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن ایک ہے نماز قائم کرنے والے۔ امام عالی مقام حج چھوڑ کر آئے، حج بجا لانا ان پر فرض نہیں تھا، ان پر حج کو بچانا، حج کو قائم کرنا فرض تھا۔ حج کو چھوڑ کر حج کو بچانے کے لیے نکلے، وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں، نماز کو قائم کرنے کے لیے نکلے۔ تبھی آپ دیکھیں بڑی خوبصورت علامہ صاحب نے بات کی، اگر کسی نے قرآن اور اہل بیت کے اس تلازم کو سمجھ لیا، بہت خوبصورت تلازم جس کی طرف اشارہ رسالت مآب نے بھی فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، یعنی میں اپنے بعد دو گراں قدر ایسی چیزیں چھوڑا جنہوں نے آپس میں جدا ہی نہیں ہونا ہے۔ اس قول کو امام عالی مقام نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا اور فرمایا نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے حسین کا بدن سر سے جدا ہو سکتا ہے، قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا، یہ بتا دیا۔ تو ائمہ اطہار امام عالی مقام تشریف لائے قائم کرنے کے لیے، اور روح جو آپ کی بات ہے، روح عبادت امام عالی مقام نے، عبادت ہم بھی کرتے ہیں، عبادت امام نے بھی کی۔ زمین اور آسمان کا فرق ہے امام کی عبادت میں اور ہماری عبادت میں، خدا شاہد ہے۔ جس انداز میں امام نے یہی جو آج کا آپ نے موضوع رکھا ہے کہ روح عبادت، روح توحید کربلا میں دیکھیں، روح توحید، روح عقیدہ کربلا میں دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ کربلا کے اس معرکے میں 3 جملے کثرت سے امام تلاوت فرماتے تھے۔ جب بھی کوئی جاتا تھا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جن میں کچھ نے وفا کر لی، کچھ انتظار میں گئے، وَمِمَّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، جب کوئی شہید ہوتا کسی کے سرانے پہ جاتے اس آیت کی تلاوت کرتے، کبھی تلاوت کرتے جب کسی کی شہادت کی خبر آتی فرماتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، عقیدہ معاد کو بیان فرماتے۔ جب بھی کوئی حملہ کرتے، وہاں پر حملہ کرنے کے بعد فوراً آ کر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم امام فرماتے ہیں۔ امام
کہ جو عبادت کی خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ ہماری عبادت اور امام کی عبادت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ امام ہم عبادت کوئی بھی عبادت کرنے تھوڑی عبادت کرنے کے بعد ایک ہمارے اندر ایک فخر سا محسوس کرنے لگتے ہیں، جی آج میں نے نماز شب پڑھی، اتنے عرصے سے میں نماز شب پڑھ رہا ہوں۔ ہم ایک معمولی قربانی کرتے ہیں قربان کے ایام عید الاضحیٰ پر، آ کر کہتے ہیں جی ماشاءاللہ سے اللہ کے فضل سے ہم نے اس دفعہ اونٹ قربان کیا ہے، اس دفعہ ہم نے گائیں قربان کی ہے۔ لیکن امام عالی مقام کے اندر روح کا وہ تصور، توحید کا وہ تصور دیکھیں کہ سب کچھ انجام دینے کے بعد، اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد، دامن کو جھاڑنے کے بعد آ کر جب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اسنی علیہ افضل ثنا، بہترین ثنا میں پروردگار کی کرتا ہوں، بہترین حمد اس کی کرتا ہوں۔ ان نعمتوں کو امام عالی مقام اس امتحان میں بھی ان نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں جس کو ہم نے شاید اپنی زندگی میں کبھی نعمت ہی نہیں سمجھا، جس کو ہم نے شکر کرنے کے لائق نہیں سمجھا۔ امام عالی مقام وہاں پر کن کن نعمتوں کا ذکر کر کے خدا کا شکر ادا کریں، پروردگار تیرا شکر تو نے ہمیں قرآن عطا کیا، تیرا شکر تو نے ہمیں رسول جیسا نبی عطا کیا، تیرا شکر تو نے ہمیں دین عطا کیا۔ یعنی شکر کی بھی صحیح روح دیکھنی ہے تو کربلا میں دیکھیں، روح عبادت آپ کربلا میں دیکھیں۔ اتنی چند ایک کربلا کے چند ایک جملے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ جملے سونے سے لکھنے چاہیے، لکھے جانے چاہیے، ہمارے گھروں میں، گھروں کی زینت بننی چاہیے وہ جملے۔ عجیب چند ایک جملے ہیں جو آپ کو دنیا میں کہیں ملے گا۔ فرمائیے۔ ایک جملہ جناب، اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد ذرہ برابر بھی عجب نہیں، ذرہ برابر بھی۔ امام دعائے ابو حمزہ سمالی میں امام زین العابدین علیہ السلام کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ انت دللتنی الیک، پروردگار اگر میں تیری طرف آیا ہوں، تیری طرف آنا بھی تیری ہی وجہ سے ہے، تو ہی مجھے اپنی جانب کھینچ کر لایا ہے۔ امام ان تمام امتحانات میں کامیابی کی وجہ کو بھی خدا ہی قرار دیتے ہیں، یعنی توفیق عبادت بھی اللہ کی طرف سے، یعنی خود امام سمجھا رہے کربلا میں توفیق عبادت، ان تمام قربانیوں پر، ان تمام امتحانوں پر صبر کرنا، یہ بھی اتنی عظیم قربانی دینے کے بعد جب جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہے، فرماتی ہیں پروردگار تقبل منا ھذا القربان، اس چھوٹی قربانی کو قبول فرما دیں، اس چھوٹی قربانی۔ جب دربار یزید میں جاتی ہیں، بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہاں پر آ کر کہتے ہیں کیف رأیت صنع اللہ بأخیک، یا زینب کبریٰ آپ نے کیسا پایا اللہ نے آپ کے ساتھ، دیکھیں کیا کیا، کیا کہتے ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، زینت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ کیا چیز زینب کبریٰ کے لیے زینت تھی؟ یہ زینت تھی کہ ہر امتحان زینب کبریٰ کو خدا کے نزدیک کر دیتا تھا، ہر امتحان سے زینب کبریٰ پروردگار کے نزدیک ہوتی تھی، تقرب الہی انہیں حاصل ہوتا تھا۔ جی بے شک، بے شک۔ جناب مولانا عمران حبیب زئی صاحب، اب جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اور روح عبادت کربلا سے سیکھ رہے ہیں، بعض اوقات ایک سوال اٹھتا ہے وہ لوگ کہ جو روح عبادت سے آگاہ نہیں، کہ یہ ہم ہر سال اور ہمیشہ کربلا کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو خود کربلا نے ہمیں روح عبادت سے آشنا کیا ہے، تو خود کربلا کا ذکر بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت تو ہمیشہ کبھی بھی کی جا سکتی ہے۔ فرمائیے۔ جی بے شک، واقعی یہ کربلا کا ذکر بھی عبادت ہے، اس لیے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب شہادت امام علی مقام اپنے نواسے کی شہادت کا ذکر کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مقدس سے جو چھما چھم موتی برستے ہیں، یہی چیز ہمیں بتاتی ہے۔ اور یہ تو پھر عزاداری کو اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے کو سنت رسول، جی بے شک یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ تو یقیناً کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے اور یہ سبق دیتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے آپ میں تبدیلی لانی ہے، تو کربلا سے بہتر اور کوئی درسگاہ نہیں۔ ہم زندگی بھر جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، جتنے مرضی ہم دروس سن لیں، مگر جو درس کربلا کا ہے یقیناً اس سے بہتر کوئی درس نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ سابقہ گفتگو ہوئی، اس میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے ہاں مثال کے طور پہ کوئی فوتگی کا معاملہ ہو جائے، ابھی حالیہ دنوں میں ہی ہماری ایک فیملی میں ایک ایسا واقعہ ہوا، 23 سال کا ایک جوان ہمارے ادھر یو کے میں ہی، میرے کزن کے بیٹے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک، اچانک وفات ہوئی۔ تو میں ان کے ماں باپ کو دیکھ کر حیران کہ وہ وہاں پہ یورپ میں رہ کے
اتنے عبادت گزار کہ یہاں پر گھر میں فوتگی ہوئی ہے مگر وہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو با جماعت نماز، اور خواتین میں اس کی والدہ بچے کی 23 سالہ بچہ، اس کی والدہ سب کو درس دے رہی ہیں کہ خاموشی سے تلاوت قرآن کرو، تسبیح پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، صبر بجا لاؤ۔ تو ساری فیملی میں یہ بات مشہور تھی کہ بھئی یار یہ یورپ میں رہ کر کے اتنا صبر اور تحمل کا مظاہرہ، ایک جوان کی، تو میں ان میں یہی بات کر رہا تھا کہ بھئی یار یہ ایک جوان جن کا گیا وہ صبر کر رہے ہیں، اور ہم حیران ہو رہے ہیں کہ یار وہ اتنا صبر، میں نے کہا جن کے اتنے چلے گئے انہوں نے جو صبر کا مظاہرہ کیا، بھوک اور پیاس، اور پھر چاروں طرف سے لشکر نے گھیرا ہوا، اور پھر اس حال میں عبادت بھی کر رہے ہیں۔ اور بن یزید الریاحی، ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو عبادت کی لذت کہاں ملے؟ انہوں نے کہا دسترخوان تو وہاں بھی سجدہ ہے، مگر عبادت کی لذت، عبادت تو بظاہراً وہاں بھی ہو رہی ہے مگر جو عبادت کی لذت حسین کے پیچھے آ رہی ہے وہ کہیں بھی نہیں، اور کربلا کی قربانی ہی ہے جس نے عبادت کی اس لذت اور روح اور مفہوم عبادت کو برقرار رکھا۔ بہت شکر گزار ہوں جناب مولانا عمران حبیب زئی صاحب قبلہ آپ کا، جناب مولانا سید بشارت حسین موسوی صاحب آپ کا، آپ نے واقعاً بہت مدلل اور پرتاثیر گفتگو فرمائی۔ ناظرین، عبادت جو ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ نے قرار دیا قرآن پاک میں، اگر اس کا صحیح مفہوم جاننا ہے، اس کی صحیح روح سے آشنائی رکھنی ہے تو کربلا کو سمجھنا پڑے گا، اور کربلا کی یاد کو ہمیشہ ہمیشہ سینے سے لگانا پڑے گا۔ اظہر علی عابدی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔